اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، دوستوں اور بزرگوں، چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں برزخ کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبری کا لفظ آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں جو بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ دراصل عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ جل شانہ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے پر قادر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے بالضرور زبردست عذاب دے گا جو میرے علاوہ سارے جہانوں میں سے اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ جل شانہ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیں۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح ہوا کو حکم دیا، اس نے بھی اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ جل شانہ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ جل شانہ نے اسے بخش دیا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ حدیث شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور اس عالم سے جانے والے سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن جہیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باعث سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بن بناہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہیں اسے گیر لیتے ہیں، اور وہ آپس میں مل کر اسی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باعث سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، اصل میں دنیا اور آخرت کے درمیان وہ عالم برزخ کہلاتا ہے جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک ہی آدمی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اولاد آدم کے لیے
اول گھر ماں کا پیٹ، دوسرا دنیا، تیسرا برزخ، چوتھا جنت یا دوزخ مقرر کیا۔ ہر گھر کے لیے مناسب احکام معین فرمایا۔ دنیا کو دار العلم، دار العمل اور مظہر آخرت قرار دیا۔ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ اعمال کی تعلیم کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو معبوس فرما کر انسان پر عظیم احسان فرمایا۔ سب انبیاء کی نبوت اور ان کی تعلیم کا حق ماننے والے مومنین اور انکار کرنے والے کافر ہوئے۔ موت سے قیامت تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے۔ اس میں مومن راحت میں اور کافر تکلیف میں رہتا ہے۔ حقیقی جزا، سزا، حساب و کتاب کے بعد ہوگی۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ساری معلومات ہمیں دی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکام اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رحمٰن الرحیم۔